بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جملہ اسمیہ کی علامات خاصہ کو بیان کر رہے تھے۔ ہم نے 7 علامات خاصہ کو بیان کر دیا۔ تو جملہ اسمیہ کی 8ویں علامت خاصہ یعنی ما یوجد، ایسی علامت کہ ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، یعنی یہ علامات ایسی ہیں جو کہ صرف جملہ اسمیہ میں ہی پائی جاتی ہیں، جملہ اسمیہ کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔ تو برادران مکرم کہ لفظ بول کر لفظ مراد ہو، یعنی لفظ بولا جائے اور لفظ سے لفظ مراد ہو۔ جیسے میں مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو، کہ جیسے ضرب فعل ماضٍ، یعنی جو ضرب ہے، اب ضرب یہاں پر فعل مراد نہیں ہے، یہاں ضرب کی ذات مراد ہے، ضرب کا لفظ مراد ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ لفظ بول کر لفظ مراد لیا جائے، ہم نے لفظ بول کر ضرب لفظ بولا اور پھر ضرب لفظ ہی مراد لیا، ضرب فعل مراد نہیں لیا۔ ہم نے کہا کہ ضرب فعل ماضٍ، تو ضرب جو ہے وہ ہے تو فعل، لیکن یہاں پر ہم نے فعل کی ذات مراد لی ہے، یہاں ضرب کا لفظ مراد ہے۔ یعنی لفظ بول کر لفظ مراد لیا جائے تو پھر وہ مبتدا بنے گا اور اس کا جو مابعد ہوگا وہ اس کے لیے خبر ہوگا۔ جیسے ضرب فعل ماضٍ، اب ضرب جو ہے یہ مبتدا ہے اور فعل ماضٍ یہ موصوف صفت مل کر اس کے لیے خبر ہے۔ اور آگے 9ویں علامت ہے افعال مدح و ضم کے فاعل کے بعد، یعنی افعال مدح اور ضم کے جو فاعل ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اسم مرفوع آ جائے، اس کا فاعل آیا فعل مد ضم کا، اس کے فاعل کے بعد کوئی اور اسم مرفوع آ گیا، اسم مرفوع آ جائے تو وہ جو اسم مرفوع ہے وہ مبتدا محذوف کے لیے خبر بن جاتا ہے۔ یعنی فعل مد اور فعل ضم کے بعد، اگر کہ فاعل کے بعد فعل مد اور فعل ضم آئے، اس کا فاعل اور اس کے فاعل کے بعد کوئی اسم مرفوع ہو تو اسم مرفوع جو ہوگا وہ مبتدا محذوف کے لیے خبر بن جائے گا۔ جیسے نعم الرجل زید میں، اب نعم الرجل، نعم فعل ضم ہے اور الرجل اس کا فاعل ہے، تو فاعل کے بعد اسم مرفوع زید آیا ہے، تو ہم نے کہا کہ فاعل کے بعد کوئی اسم مرفوع آ جائے تو وہ مبتدا معذوف کی خبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ہوا مبتدا معذوف ہے، ہوا مبتدا معذوف اور زید اس کی خبر ہے۔ اور آگے ہے 10واں کہ جملہ ابتدا میں آ جائے اور اس پر حروف مصدریہ میں سے کوئی حرف داخل ہو، جملہ ابتدا میں آئے، اس پر حروف مصدریہ میں سے کوئی داخل ہو اور اس کے یعنی حروف مصدریہ میں سے کوئی حرف اس جملے پر داخل ہو گیا اور پھر اس جملے کے بعد کوئی اسم مرفوع آ گیا، جیسے ان تصوموا خیر لکم، تصوموا یہ جملہ ہے، اس پر اب ان مصدریہ داخل ہو گیا تو اس کے بعد لفظ خیر جو ہے اسم وہ مرفوع ہے، اس میں ان تصوموا صیامکم کی تعویل میں ہو کر، یعنی تصوموا جو ہے نا وہ صیامکم کی تعویل میں ہو گیا، کیونکہ ان مصدریہ جو ہے وہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، تو تصوموا صیامکم کی تعویل میں ہو کر یہ مبتدا ہو جائے گا اور خیر لکم اس کے لیے خبر ہے۔ اور آگے ہے کہ معرف اور تعریف جہاں بھی آ جائیں، معرف اور تعریف جہاں بھی آ جائیں، یعنی معرف اور تعریف جہاں بھی آ جائیں تو معرف ہمیشہ مبتدا اور تعریف اس کے لیے خبر بنے گی۔ معرف اور تعریف آ جائیں تو معرف جو ہے وہ مبتدا بنے گا اور تعریف اس کے لیے خبر بنے گی، جیسے الکلمۃ لفظ وضع میں معرف الکلمۃ مبتدا اور لفظ وضع تعریف اس کے لیے خبر ہے۔ آگے بڑھے لفظ سوا
جہاں بھی آ جائے تو یہ خبر مقدم لفظ سوا، سین پر زبر، واو پر زبر، آگے الف کے اوپر مد ہے اور حمزہ پر دو پیچھے، سوا، جہاں پر بھی لفظ سوا آ جائے تو یہ خبر مقدم اور ما بعد جملہ بطویل مصدر اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا. جیسے سواء علیہم انذرتہم میں سواء علیہم یہ خبر مقدم ہے اور ما بعد بطویل مصدر ہو کر مبتدا مؤخر بنے گا. لیکن اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ انذرتا یہ تو فعل ہے تو یہاں پر مسند الیہ بن رہا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. تو برادران مکرم جہاں پر بھی اس طرح فعل مسند الیہ بن جائے تو وہاں اس سے جو تعویلاً اسم مراد ہوگا. آگے 13ویں علامت کہ لفظ نحو اور کاف مثلیہ جہاں بھی آ جائے تو وہ مبتدا معذوف کے لیے خبر بنیں گے. یعنی لفظ نحو اور کاف مثلیہ جہاں پر بھی ہوں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے خبر ہوں گے اور ان کا مبتدا جو ہے وہ معذوف ہو. جیسے نحو زیدن اے مثالہ، نحو زیدن مثالہ مبتدا اور نحو زیدن خبر بنے گا.